کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی اور جھگڑا فسق وغیرہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. لیکن جیسے کہ حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے، غور فرمائیں کہ وہ فحش کلامی اور فسق سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فضیلت ملے گی. تو میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی تربیت کو کوشش کریں کامل کریں، اس کے بعد حج کریں. اور تربیت کیسے کامل ہوگی؟ نمبر 1، ظاہری علوم سیکھیں. حج سے متعلقہ تمام مسائل میں یہاں پہ گزارش کروں گا، تھوڑے بہت مسئلے ذکر کروں گا، لیکن یہ تمام کا استحضار مختصر وقت میں ممکن نہیں، لہٰذا آپ ضرور کسی عالم دین سے ان کو سیکھیں اور باقاعدہ کوئی حج کی کتاب پڑھ کر جائیں اور اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں جس میں تمام مسائل لکھے ہوں. کیونکہ ذرا سی آپ غلطی کریں گے، بعض اوقات آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے، واجب چھوڑ بیٹھیں گے، آپ پہ دم لازم ہو جائے گا، آپ پہ بدنہ یعنی اونٹ ذبح کرنا لازم ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں کفارے ہو جاتے ہیں، صدقات دینے ہوتے ہیں اور معلومات نہیں ہوتی اور ہم یہ سب کرتے رہتے ہیں. اور مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور بعض علماء نے تحقیق یہی کی کہ وہاں کا گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. تو اس لیے یہ تربیت کامل ہونی چاہیے. دوسرا ایک بات نہیں، تربیت کا اہتمام صبر کے اعتبار سے ہونا چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جو زیادہ مشقتیں برداشت نہیں کرتے یا آپ کے گھر کے بچے جا رہے ہوں، انہیں شروع سے ابھی سے ہی صبر کی تلقین کرتے رہیں، ورنہ وہاں پر جائیں گے بے چینی، اضطراب، منہ سے کلمہ شکوہ شکایت ذکر کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حتیٰ کہ اگر صحیح کھانا نہیں ملتا اس پہ جھگڑا کر کے اپنے نام اعمال میں سیاہی لکھوانا، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بننا، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی.